اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے نا 2 رکوع سورۃ الکاف کے پڑھ لیے تھے، تو ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ خیال کریں گے ان کو، أَيْقَاظًا، جاگتے ہوئے، وَهُمْ، اور وہ رُقُودٌ، سوئے ہوئے ہوں گے، اور آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ لوگ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، ذات الیمینی، داہنی طرف، و ذات الشمال، اور بائیں طرف، اور ہم دائیں اور بائیں طرف ان کو کروٹیں دیتے رہتے ہیں، ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، گویا کہ وہ تمہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں، یعنی ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے۔ وَکَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ، اپنے دونوں بازو، بالوسید، دہلیز پر، یعنی ان کا جو کتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے غار کی دہلیز پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ لوی، اگر، اطلعت، آپ جھانکیں، علیہم، ان پر، لولیت، تو آپ پیٹھ پھیر لیں، منہم، ان سے، فرارن، بھاگتے ہوئے، یعنی اگر آپ جھانکیں اور جھانک کر انہیں دیکھیں تو آپ بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں گے۔ وَلَمُلِئِتَ، اور البتہ بھر جائیں گے، منہم، ان سے، روبن، روب سے، یعنی ان پر روب زدہ ہو جائیں گے، آپ پر ایسا روب ڈلے گا کہ آپ ڈر کر روب سے بھاگتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں گے۔ یعنی اتنا وہ دہشت ناک اور وحشت ناک منظر تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم انہیں کروٹیں بدلوا رہے تھے اور تمہیں ایسے لگتا کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور یہ شاید اس لیے بھی تھا کہ بہتر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اس لیے بھی تھا کہ کیڑے مکوڑے ان کے جسم کو نہ کھائیں، اور وہ اپنی کروٹیں بدلتے رہتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اتنے وہ خوفناک منظر تھا کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے اور تم پر ان کا روب بیٹھ جاتا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اٹھایا انہیں، یعنی اسی طرح وہ سوئے ہوئے تھے جیسے ہم نے انہیں جگا دیا، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ سوال کریں، بینہم، آپس میں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں، پوچھ سکیں۔ قال، کہا، قائل، کہنے والے نے، یعنی ایک بندے نے ان میں سے سوال کیا، منہم، ان میں سے، کم لبستم، کم کتنی دیر، لبستم، تم ٹھہرے، یعنی ان میں سے ایک شخص نے جاگنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ کتنی کو دیر ہم سوئے رہے ہوں گے، کتنی کو دیر ہم یہاں پہ ٹھہرے رہے ہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، لبسنا، ہم ٹھہرے، یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ، یعنی انہیں ایسے معلوم ہوا کہ شاید ہم یا ایک دن سو گئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سو گئے ہوں گے، کیونکہ وہ جب سوئے تھے تو وہ تقریباً صبح کا کوئی ٹائم تھا، اور جب وہ جاگے تو وہ تقریباً کوئی عصر کے بعد کا ٹائم تھا، تو انہیں لگا کہ شاید دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے ہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، جاننے والا ہے، بما، اس سے جو، لبستم، تم ٹھہرے، یعنی پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ کتنی دیر ٹھہرے رہے۔ فَابْعَثُوا، پھر انہوں نے کہا کہ پس بھیجو، احدکم، اپنے ایک کو، یعنی کسی ایک کو، بِوَارِقِکُم، اپنی چاندی کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس کچھ چاندی کے سکے تھے، تو انہوں نے کہا یہ جو چاندی کی، حاضی، اس، یعنی ان چاندی کے سکوں کو دے کر کسی ایک کو بھیجو، الی المدینہ، شہر کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک کو چلو یہ سکہ دے کے بھیجتے ہیں اور شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ، پس وہ دیکھے، ایہا، کون سا اس میں سے، ازکا، پاکیزہ، زیادہ پاک ہے، تو آمن، کھانا۔ تو انہوں نے کہا کہ شہر میں جائے اور وہ دیکھے کہ سب سے پاکیزہ کھانا کس کا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ، پس وہ لائے تمہارے پاس، بِرِزْقٍ، کھانے کو، منہ، اس میں سے، یعنی وہ کوئی نہ کوئی کھانا جو ہے نا ہمارے لیے کھانے کے لیے لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرم بات کرے، اسے چاہیے کہ بڑی نرمی کے ساتھ پیش آئے، نرمی سے بات کرے۔ ولا، اور نہ، یشعرن، آگاہ کرے، بکم، تمہارے متعلق، احدن، کسی کو، یعنی اسے چاہیے کہ وہ نرمی کے ساتھ بات کرے اور کسی کو ہرگز بھی یہ نہ بتائے
اس متعلق کہ ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہم بے شک وہ، ان اگر یظہروا مطلع ہو گئے، مطلب ظاہر ہو گئے، یعنی پہچان لیے گئے، علیکم تم پر، یعنی انہوں نے تم لوگوں کو اگر جان لیا اور تم لوگ آشکار ہو گئے، ان پہ ظاہر ہو گئے، یرجموکم تو وہ سنسار کر دیں گے، تم کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، او یعیدکم یا وہ لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم اپنے دین میں، یعنی وہ اپنے دین کی طرف تمہیں موڑ لیں گے، ولن اور ہرگز نہیں تفلحو تم فلاح پا سکو گے، اذن اس وقت ابداً کبھی بھی، یعنی پھر تمہیں کبھی بھی فلاح اور کامیابی نہیں مل سکے گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگے ہیں اور غار میں چھپے ہیں، اور اگر ہم اب کسی طرح آشکار ہو گئے تو وہ واپس ہمیں اپنے دین میں واپس لوٹا لیں گے یا پھر ہمیں مار دیں گے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح آثرنا ہم نے مطلع کیا، ہم نے کھول دیا، ہم نے ظاہر کر دیا، علیہم ان پر، یعنی لوگوں پر ہم نے ان کے حال کو ظاہر کر دیا، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ اور بے شک الساعۃ قیامت لا ریب فیہا نہیں ہے شک اس میں کچھ بھی، لا نہیں ریب شک فیہا اس میں، یعنی وہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی موت اور موت کے بعد کی زندگی یہ سب حق ہے۔ اس جب یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے، کون جھگڑ رہے تھے؟ یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان پر یہ ظاہر ہو گئے، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پہ یہ لوگ ہیں، تو وہ ان کے پیچھے آئے جاننے کے لیے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دوبارہ موت دے دی گئی، تو پھر وہ انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا آپس میں کہ اب ان کا کیا کریں۔ اس جب یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے، تنازع کھڑا ہو گیا تھا، بینہم آپس میں ان کے درمیان، امرہم ان کے معاملے میں، فقالو تو انہوں نے کہا ابنو تم بناؤ علیہم ان پر بنیانن ایک عمارت، تو کچھ نے کہا کہ ان کے غار پر نا ایک عمارت بنا دو، ربہم ان کا رب عالم خوب جانتا ہے بہم ان کو، کہ ان کا رب ہی ان کے حال کو خوب جانتا ہے، تم لوگ اس کے اوپر ایک عمارت بنا دو۔ قالا تو کہا الذین وہ لوگ جو غلب آئے، یعنی وہ جو معاملے پہ اس اللہ اوپر امرہم ان کے معاملے پہ، یعنی جو لوگ وہاں پہ مطلب صاحب حیثیت ہوں گے یقیناً، تو وہ جو لوگ اس معاملے میں غالب آ گئے، انہوں نے کیا کہا، لنتخذن ہم تو البتہ ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن مسجد، یعنی ہم ان کے غار کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں، مسجد بنائیں گے ہم ضرور۔ اور آج کل بھی یہی حال ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، کوئی ولی اللہ ہیں، کوئی نیک لوگ تھے، تو ہم ان کی قبروں کو پکی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیقولون تو ان قریب وہ کہیں گے، مطلب اب لوگوں کے بارے میں ہو رہا ہے کہ لوگ چہمگویاں کریں گے ان کے بارے میں باتیں کریں گے۔ سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ تین تھے وہ، رابعہم تو چوتھا ان کا کلبہم کتا تھا، کچھ لوگ تو کہیں گے وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ تھے وہ، سادسہم ان کا چھٹا کلبہم کتا تھا ان کا، رجمم رائے زنی کرنا ہے بالغیب بن دیکھے، یعنی یہ تو بن دیکھے خود چہمگویاں کرنا ہے، خود باتیں کرنی ہے، رائے زنی کرنی ہے، اپنی رائے جو ہے تھوپ دینی ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، سَبْعَةٌ سات تھے، وَثَامِنُهُمْ اور ان کا آٹھواں کلبہم کتا تھا۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگ گئے کہ تین تھے، چوتھا کتا تھا، پانچ تھے، چھٹا کتا تھا، سات تھے، آٹھواں کتا تھا۔ کل کہہ دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی صحیح معلوم ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ماں نہیں یعلمہم نہیں جانتے انہیں الا مگر قلیل تھوڑے، یعنی جو اتنی چہمگویاں کر رہے ہوں کہ وہ اتنے تھے، تو یقیناً ان میں سے کچھ تو سچ ہوگا نا، کچھ تو تھے نا وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قلیل تھوڑے سے لوگ ہی ان کے خال سے واقف ہیں، باقی ساری جو ہے نا یہ رائے زنی کر رہے ہیں، چہمگویاں کر رہے ہیں، خود سے قیاس کر رہے ہیں۔ فلا پسنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلا پسنا تم بحث کرو فیہم ان میں،
مطلب تم اس معاملے میں بحث نہ کرو، الا مگر میران بحث ہے ظاہراً سرسری سی، یعنی سرسری سی بحث کرو، تھوڑا سا بحث کرو، تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرو کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ اور ویسے بھی اس میں خود سے رائے قائم کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو ہمیں بتانے کا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں میں اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کس طرح کرتا ہوں، دیکھیں میں کس طرح کسی کو سلا بھی سکتا ہوں اور جگا بھی سکتا ہوں، اور دیکھیں میں کتنے عرصے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہوں۔ کئی سو سال، 309 تقریباً سال وہ سوئے رہے اور اللہ کے حکم سے سوئے رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا تو بالکل اسی حالت میں اٹھا دیا۔ تو یہ جو معجزات ہیں، یہ سب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حق ہے، حق کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ قیامت کا روز آنا ہے اور اس دن حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اللہ ہمیں نیک بنائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم رکھے ہمیں، آمین ثم آمین۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، کل ربی اعلم، کہہ دو کہ میرا رب، اور کہا کسے جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے اور بہت تھوڑے ہی لوگ ان کے حال سے واقف ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بس تم سرسری سی بحث سے بڑھ کر ان کے متعلق، لوگوں کے متعلق کوئی بحث نہ کرو، ولا اور نہ تستفتی تو پوچھ فیہم ان میں، منہم ان سے، احدن کسی ایک، اور ان کے متعلق زیادہ کوئی پوچھ گچھ نہ کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ یہ ایک رکوع آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ سیٹرڈے یا جس دن بھی موقع ملے نیکسٹ رکوع ہم پڑھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیم عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر بعمل صحیح طریقے سے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔